بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور دوسری ہماری بات کا موضوع ہوگا قربانی کا وقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، قربانی ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم پر واجب ہے جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا سامان اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، خواہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا مسکونہ مکان کے علاوہ اس کے پاس کوئی مکان ہو۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں تو وہ رہائش پذیر ہے لیکن دوسرا خالی ہے یا اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ مکان ہی اس کا ذریعہ معاش ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو پھر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کے استعمال میں ہے اور دوسری گاڑی ضرورت سے زائد ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خامند ہی قربانی کرے گا، بیوی سمجھتی ہے کہ میرے اوپر تو قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق اور قربانی کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل بالغ ہو اور مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، اور مسلمان میں عورت داخل ہے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ قربانی گھر کے افراد میں سے ایک فرد جو سربراہ ہو وہ قربانی کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے الگ سے اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا ایک گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں، 5 بھائی رہتے ہیں، اور پانچوں کے پانچوں مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں۔ اب ایک فرد اگر قربانی کر دیتا ہے، سربراہ قربانی کر دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ناظرین کرام، قربانی جو ہے اس کا تعلق شادی اور غیر شادی شدہ سے دونوں کے ساتھ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج ہمارے نوجوان یہ سمجھتا ہے، نوجوان طبقہ، کہ جی قربانی کا تعلق تو جو ہے شادی سے ہے، اور ابھی ہماری شادی ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے جی؟ کہ ہماری شادی نہیں ہوئی لہذا یہ حکم ہمارے اوپر لاگو نہیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اگر نصاب کا مالک ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک بندہ عاقل بالغ ہے اور مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے، اس کے لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس طرح محترم ناظرین کرام، ایک بندہ مقروض ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر قرض کی رقم کے علاوہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو نصاب تک پہنچے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ قربانی کا جو نصاب ہے اس مال پر سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔
زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی میں صاحب نصاب، جب آدمی اس نصاب کے مال کا مالک ہو گیا تو اب اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ چیزیں ہمیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، قربانی کا وقت جو ہے وہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی تاریخیں ہیں۔ ان 3 دنوں میں جس وقت بھی چاہے انسان قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلے وقت میں پہلے دن قربانی کرنا جو ہے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتا بلکہ اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے سے جو قربانی والا فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے روزے کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، اس طرح روزہ رکھ لینے سے نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی ایک الگ عبادت ہے، لہٰذا قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، صدقے سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک آدمی ہے اور وہ بیچارہ معذور ہے، کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں وہ قربانی نہیں کر سکتا، کسی مجبوری کی بنا پر قربانی نہیں کر سکا، لیکن اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو اب قربانی کے بعد جب یہ دن گزر جائیں گے اور اس کا وہ عذر دور ہو جائے گا تو قربانی کے جانور کی رقم جو ہے وہ فقراء پر صدقہ کرنا اس پر واجب ہے، وہ فقراء پر صدقہ کرے گا۔ لیکن صدقہ و خیرات قربانی کے دنوں میں کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ فریضہ ادا ہو گیا، اس سے فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اور بڑی عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی اگر قربانی نہ کی جائے اور قربانی کے جانوروں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے، فقراء کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی تو اس میں بڑا زیادہ فائدہ ہوگا، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شریعت نے ہمارے اوپر قربانی واجب کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت میں رد و بدل کرنے والے؟ ہم شریعت میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، غریبوں اور مساکین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے شریعت نے ایک الگ نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام دیا ہے۔ قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو اس لیے خون بہانا، قربانی کرنا یہ قربانی کے دنوں میں افضل ہے۔ اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو اس سے فریضہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو کریں اور قربانی کے وقت میں کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کس کس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا طاقت کے باوجود تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کے فریضے کو لازماً ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔